الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو اور اسلام کے نوجوان ساتھیوں اور جو ماں بہنیں پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ میرے نبی کا فرمان ہے ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، کہ بے شک دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا کو بنایا، دنیا کی ہر شے، چاند بھی، سورج بھی، سیارے بھی، اشجار بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، سمندر بھی، سب انسان کے لیے بنائے ہیں، اور یہ سارے مخلوقات میں ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں، اور یہ انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، اکاؤنٹ کرنا چاہے تو اللہ کی قسم نہیں کر سکتا۔ انسان مل جائیں، جنات مل جائیں، فرشتے مل جائیں، اور سب مل کر اللہ کی نعمتوں کو گنے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے تو اللہ کی قسم نہیں کر سکتا، نہ گن سکتا ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اور خطبے میں پڑھا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ انسان، جنات، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ چاند ہمیں ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہمارے لیے اللہ نے بنایا۔ سورج ہمیں تپش پہنچاتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے، وٹامن ڈی ہڈیوں کو جو مضبوط کرتا ہے، ہمارے کپڑے سکھاتا ہے، یہ سب کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ تو میرا موضوع یہ ہے کہ آج میں وہ عظیم الشان نعمت آپ کو بتاؤں جس کے بارے میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ والدین بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ماں باپ کا ہونا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جن لوگوں کے پاس ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ذرا ان سے پوچھے تو پتہ چلے گا کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے اور باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اپنے بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک، جب تک وہ زندہ رہے، محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو باپ کے ایک پسینے کا حق، ایک پسینے کی جو بوند ہے وہ جو زمین پہ گرتی ہے، باپ اپنے بچے کے لیے کما کے لاتا ہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور انسان، بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اگر ساری زندگی بھر کر کے اپنی ماں کو کھلاتا رہے تو اس کی ماں کے ایک دودھ کے قطرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، حالانکہ جنت کی خوشبو 1000 سال پہلے سے آ جائے گی، ایک روایت میں 40 سال پہلے سے آ جائے گی۔ اور ماں باپ کا نافرمان
نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنیں، آپ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ اپنے والدین کی، اگر تمہارے ماں باپ میں سے ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے تو اف ولا تنہرہما، دونوں میں سے کوئی زندہ ہے یا ایک ہے تو کسی کو اف نہ کہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ نہیں تو میرے بھائیوں، اگر ہم ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے نماز بھی پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہے، اور روزہ رکھیں گے تو روزہ بھی قبول نہیں ہے، زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے، حج کریں گے حج بھی قبول نہیں ہے۔ ساری زندگی بھر سجدے میں پڑے رہو اور ماں باپ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ کے نبی ناراض ہیں، ماں باپ اگر خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے اور اللہ کے نبی بھی خوش ہیں۔ بڑے واقعات احادیث میں ملتے ہیں، بہت سارے ملتے ہیں۔ حضرت علقمہ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، وہ ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، میں یہ واقعہ تو نہیں سنانا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی ناراضگی عمل کو روک دیتی ہے، ہماری نماز کو بیچ میں لٹکا دے گی، ہمارے حج کو، زکوٰۃ کو، ہمارے کار خیر کو، ہماری تہجد کو، اشراق کو، چاشتوں کو، سب کی سب بیچ میں لٹک جائیں گے۔ جب تک ماں باپ ناراض رہیں گے، جب تک یہ ایسے ہی رہے گی۔ ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہو۔ خود میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آواز لگاتی کہ بیٹا محمد، میرے بیٹے محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز کو توڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ جی اماں جی آپ کیا کہہ رہی ہیں، جی والدہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو یہ خود اللہ کے نبی نے اس امت کو پیغام دیا ہے کہ اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی قدر کرے، عزت کرے۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، وہ حج پہ چلے گئے، اور حج پہ جانے کے بعد جس سال وہ حج پہ گئے تو بڑا رش تھا، بڑی بھیڑ تھی، بڑے لوگوں کا مجمع تھا۔ تو جب یہ حج پہ گئے تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول ہو گیا؟ تو آواز آئی کہ سب کا حج قبول کر لیا گیا، ایک شخص ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہے، باقی سب لوگوں کا حج قبول کر لیا گیا۔ اب یہ حیران ہو گئے کہ اتنا سارا مجمع کثیر ہے، سب کا حج اللہ نے قبول کر لیا، لیکن ایک شخص ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ ایسا کیا عمل ہے، ایسی کیا نافرمانی ہے، کیسا کیا گناہ ہے، کیا جرم ہے جس کی وجہ سے اس کا حج قبول نہیں ہوا؟ یہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو جو لوگ حج کرنے گئے ہیں تم لوگوں میں سے، ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، گروہ چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں چند ساتھی بیٹھے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ انڈین ہے، یہ افریقن ہے، یہ سوڈانی ہے، یہ یمنی ہے، یہ شام کے رہنے والے ہیں، تو وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہ بھائی تم میں سے بلخی کون ہیں، بلخ کے لوگ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ سامنے بلخ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہاں پہنچے اور وہاں جانے کے بعد پوچھا کہ بھائی تم میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے، تم ہارون بلخی کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی جانتے تو ہیں، کیا کام ہے؟ کہنے لگے کیسا آدمی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ وہ تو اتنا دیندار آدمی ہے کہ ساری رات نوافل پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور اپنی زمین جائیداد، اپنے گھوڑے، جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے، اللہ کے نام پہ لٹا کر پچھلے 24 سال سے مسلسل حج کرنے کے لیے آتا ہے۔ اتنا دیندار آدمی ہے۔ اب یہ حیران ہوئے کہ اتنا دیندار آدمی اور اس کا حج قبول نہیں ہے، کہ 24 سال سے مسلسل حج کرنے کے لیے آتا ہے اور رب کریم ہے کہ اس کو معافی نہیں کرتا۔ اب یہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ان کا ملنے کا شوق اور بڑھ گیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ وہ ہیں کدھر، کہاں ملیں گے؟ تو بتایا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں روزانہ دن میں، اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہاں پہنچے تو وہاں جانے کے بعد دیکھا تو انہوں نے جناب نے نیت باندھی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب آہٹ محسوس ہوئی، پتہ چلا، تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ مختصر کرنے کے بعد انہوں نے ان کو سلام کیا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا نماز کا تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟
تو انہوں نے کہا جی میں محمد ہارون بلخی ہوں، لیکن آپ مالک بن دینار ہیں۔ اب یہ حیران ہو گئے کہ ان کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ چلو ان کو تو بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہ وہ محمد بن ہارون بلخی، اور خواب میں بھی اشارہ مل چکا تھا، لیکن ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مالک بن دینار ہے؟ اب یہ حیران ہوا، کہنے لگے کہ آپ کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ کہ وہ چھوڑو، یہ بتاؤ کام کیا ہے، کس وجہ سے آپ کا یہاں آنا ہوا ہے اور کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی بس میں وہ ایسے ہی ملاقات کے لیے آیا تھا۔ کہ نہیں وہ بات بتاؤ جس وجہ سے تمہارا آنا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی بس ملاقات کا شوق تھا۔ کہ آپ نے صحیح نہیں بتایا، آپ بتائیں کہ کیوں آئے ہیں۔ تو پھر خود محمد بن ہارون بلخی نے بتایا کہ مجھے پتا ہے تم کس لیے آئے ہو، یہی کہنے کے لیے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ اب یہ حیران ہو گئے کہ ان کو تو اس کا بھی پتہ ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ کہ میرا بھائی اس بارے میں مت پوچھ، ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں، اور 24 سال سے اللہ کے نبی کے گھر کی زیارت اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہوں، لیکن وہ رب کریم ہے، وہ میرا پروردگار ہے، مجھے معاف ہی نہیں کرتا۔ ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے جیسا آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ اب یہ حیران ہو گئے کہ ایسا کیا گناہ ہے، ایسا کیا جرم ہے جس کی وجہ سے تیری معافی نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹھو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نہ پوچھو تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگے کہ بتانا تو پڑے گا ہی۔ مالک بن دینار بیٹھ گئے اور سامنے سے محمد بن ہارون بلخی، تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ میری جوانی کا دور تھا اور میں شراب کے نشے میں، صبح کو شراب، شام کو شراب، ہر وقت نشہ، ہر رات کو نشہ، دن میں نشہ، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا اور میں شراب کے نشے میں اپنے گھر آیا، میری ماں تندور پہ روٹی بنا رہی تھی، تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جی مجھے روٹی دو۔ تو اماں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، ہم روزدار ہیں، روزے سے ہیں، اور تو ہم سب کے روزہ توڑوانے کے چکر میں تجھے شرم نہیں آتی، تو ہم سب کا روزہ خراب کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ تو میں نشے کی حالت میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، مجھے غصہ آیا، میں نے اسی وقت ایک زور سے تھپڑ اپنی ماں کے چہرے پہ مار دیا، اور میری ماں کے چہرے پہ وہ تھپڑ لگا، کمزور تھی، ضعیفہ تھی، عمر زیادہ ہو چکی تھی، وہ تھپڑ لگا اور میری ماں تندور میں گری۔ میں نشے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لوگوں نے بند کر دیا کمرے میں، اور ساری رات میں بند رہا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ کمرے کے الماری کے اندر سے کپڑے نکال رہی ہے اور پیک کر کے جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو، کدھر جا رہی ہو؟ تو میری بیوی نے فرمایا کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میری ماں کو کیا ہوا؟ کہ تیری ماں مر گئی ہے اور تو نے اپنی ماں کو خود مارا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ میری ماں جل کے مر گئی؟ کیا الفاظ تھے میری ماں کے جب میری ماں مرنے لگی؟ کہ میری ماں نے کیا کہا تھا؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی ماں کے آخری الفاظ یہی تھے کہ پورے گاؤں کو میرا چہرہ دکھا دینا، لیکن میرے بیٹے محمد بن ہارون بلخی کو میرا چہرہ نہ دکھانا۔ ایک دم سے ان کا نشہ اترا اور یہ اندر کمرے میں گئے اور کلاڑا اٹھایا، کلاڑا اٹھا کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا، اور کہنے لگے اس دن سے آج کا دن ہے، 24 سال ہو گئے، میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا دیا، رات کو نفل پڑھتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں، لیکن وہ میرا رب ہے، وہ میرا کریم رب ہے جو مجھے معاف کرتا ہی نہیں ہے۔ میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، لیکن میرا پروردگار مصطفیٰ کریم کا رب مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو مالک بن دینار کو بھی غصہ آیا، انہوں نے بھی ایک زور سے تھپڑ ان کے چہرے پر مارا کہ تیری یہی سزا ہونی چاہیے، تو نے ماں کو ناراض کیا ہے، ماں ناراض تھی تو رب کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ماں کو تو نے مارا ہے تو پھر اللہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ اور یہ بات کہہ کے آپ چلے گئے۔ مالک بن دینار رات کو آئے تو رات کو جب سوئے اور خواب میں میرے نبی کی زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ مالک تو نے میرے امتی کو کیوں مار دیا؟ کہ یا رسول اللہ میں کیا کرتا، گناہ ہی اس کا ایسا تھا، اس نے اپنی ماں کو ستایا تھا، اپنی ماں کو تکلیف دی تھی، اور اب اس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی تھی، میں کیا کرتا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ کہنے لگے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، میں کیا کرتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالک اس نے کیسا ہی گناہ کیا تھا، لیکن آخر میں میرا امتی تو تھا نا، میرا امتی تھا، تجھے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ پھر یا رسول اللہ اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ
اس کو کیسے معاف فرمائے گا؟ تو فرمانے لگے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کی ماں کی وجہ سے اس کی بخشش فرمائیں گے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب اعلان ہوگا کہ محمد بن ہارون بلخی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو فرشتے پکڑ کے لے کے چلیں گے اور اس کو چلتے چلتے لے کے چلیں گے۔ وہ کہیں گے اماں جی فرشتے آ گئے ہیں اور مجھے ماریں گے اور مجھے جہنم میں ڈالیں گے، اگر آپ مجھے معاف کر دے تو میری بخشش ہو جائے گی، میرا سارا عمل نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ لٹکے ہوئے ہیں، تیری نافرمانی کی وجہ سے مجھ سے یہ سارا عمل میرا بیکار ہو جائے گا، آپ مجھے معاف کر دے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ جب ماں کو پتہ چلے گا تو ماں پکار اٹھے گی کہ یا اللہ میں نے اپنے بچے کو معاف کیا، ادھر وہ کہے گی معاف کیا، ادھر میرا رب کہے گا کہ چلو رب نے بھی معاف کیا۔ میرے بھائیو، یہ ماں باپ کی نافرمانی کا صلہ ہے، اگر ہم نے ماں کو خوش کیا، اپنے والدین کو خوش کیا تو اللہ بھی خوش اور اللہ بھی راضی رہے گا۔ تو میرے بھائیو اس چیز کا خیال کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے تو اپنے والدین کو ساتھ میں خوش رکھے۔ ماں باپ کی ناراضگی ہمیں جہنم میں لے جائے گی اور ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی رضامندی ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی۔ تو سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وقت کی بھی قلت ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے، انشاءاللہ پھر آگے کبھی ملاقات ہوگی تو آپ سے انشاءاللہ دوسرے سلسلے میں بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔